الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظیم. بزرگان محترم اور میرے نوجوان ساتھیوں، کل آپ حضرات کی خدمت میں کچھ تمہیدی باتیں سورہ فاتحہ اور اس کا ترجمہ پیش کیا گیا تھا. آج آپ کے سامنے 3 چیزیں پیش کی جائے گی. پہلا، سورہ فاتحہ کے فضائل، اور دوسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل اور اس کی حکمت، اور تیسرا سورہ فاتحہ کی پہلی آیت یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر پیش کی جائے گی. پہلی بات، سورہ فاتحہ کی خصوصیت اور فضیلت کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ یہ قرآن عظیم کی ایک بہترین صورت ہے. اس کا قرآن میں اپنا ایک الگ مقام ہے. سورہ فاتحہ وہ صورت ہے جس سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے، قرآن شروع ہوتا ہے. جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کریں تب بھی سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں. شروع قرآن سے پڑھے تو، اور نماز میں بھی سورہ فاتحہ پہلے پڑھی جاتی ہے. اور اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے تو نزول کے اعتبار سے سورہ فاتحہ قرآن کی وہ پہلی سورت ہے جو پوری کی پوری نازل ہوئی. اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ مزمل، سورہ مدثر کی کچھ آیات گرچہ پہلے نازل ہوئی ہے لیکن پوری سورت جو پہلے نازل ہوئی ہو وہ سورہ فاتحہ ہے. یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے. سورہ فاتحہ کی دوسری خصوصیت کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ قرآن میں سورہ فاتحہ کی حیثیت متن کی سی ہے. سورہ فاتحہ پورے قرآن کے لیے لب لباب ہے، اور پورا قرآن سورہ فاتحہ کی تشریح ہے، وضاحت ہے، تفسیر ہے. 2 وجہ اس کی. سورہ فاتحہ متن ہے، پورا قرآن تشریح ہے، اس کی 2 وجہ بتائی جاتی. پہلی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے جتنے مقاصد ہیں ان مقاصد کا جائزہ لیا جاوے تو گھوم پھر کر ہم جس مقصد کے نتیجے پر پہنچیں گے وہ مقصد ہے ایمان اور عمل صالح. اور ایمان اور عمل صالح یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے جو بنیادی اصول ہیں وہ سورہ فاتحہ میں بیان کیے گئے.
یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب ام القرآن کہا جاتا ہے کہ یہ سورت پورے قرآن کی ماں ہے، پورے قرآن کی اصل ہے۔ اور دوسری خصوصیت جو یہ بیان کی گئی، دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر جتنے مضامین بیان کیے گئے ہیں اور سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو ایک دعا کی تعلیم دی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ بندوں کو سکھلا رہے ہیں کہ دعا کیسے مانگنی چاہیے، کس چیز کی مانگنی چاہیے۔ تو اس میں ایک دعا بہترین بتلائی گئی ہے کہ بندہ اللہ سے راہ راستہ کو، سیدھے راستے کو طلب کرے، حق کی طلب، سیدھے راستے کی ہدایت کا سوال اور درخواست پیش کی گئی ہے سورہ فاتحہ کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب سے پورا قرآن، ذالک الکتاب سے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جس چیز کا تم مجھ سے سورہ فاتحہ میں سوال کرتے ہو، جس ہدایت کا تم مجھ سے سوال کرتے ہو، درخواست کرتے ہو، وہ ہدایت، وہ آپ کی درخواست قرآن میں موجود ہے۔ پورا قرآن سراپا ہدایت ہے۔ ان دو وجہ سے بیان کیا گیا کہ سورہ فاتحہ متن ہے اور پورا قرآن اس کی تفسیر ہے۔ یہ تو ہوئی سورہ فاتحہ کی خصوصیت۔ اب سورہ فاتحہ کے فضائل کیا ہے؟ حدیث مبارکہ سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ وہ سورت ہے جس کا مثل نہ تورات میں ملا، نہ زبور میں ملا، نہ انجیل میں ملا، نہ قرآن کی کسی دوسری سورت میں اس کا مثل ملا۔ اور آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں بتایا گیا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا دوسرا نام سورۃ الشفا بھی ہے۔ آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کے فضائل اور اس کی خصوصیت بیان کر دی گئی۔ دوسری چیز جو آپ کے سامنے بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل کیا ہے اور اس کی حکمت کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھتے ہیں، اور اسلام کی بھی تعلیم ہے کہ جب بھی کوئی اہم کام شروع کرو تو اللہ کے نام سے شروع کرو، بسم اللہ پڑھو۔ یہ اسلام کی ہدایت ہے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے گا وہ کام بے برکت رہے گا، اس میں برکت نہیں رہے گی۔ اور قرآن پاک کے اندر کافی جگہوں پر اس بات کی طرف ہدایت کی گئی ہے کہ جب بھی کسی اہم کام کی شروعات کرو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اللہ کے نام سے اس کام کی شروعات کرو۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب برتن ڈھکو تو بھی بسم اللہ پڑھو، کھانا کھاؤ بسم اللہ پڑھو، پانی پیو بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرو بسم اللہ پڑھو، سواری پر چڑھو بسم اللہ پڑھو، سواری سے اترو بسم اللہ پڑھو۔ احادیث میں اور قرآن میں ہر کام کے شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنے کی بہت ہدایت ملتی ہے اور بہت تاکید ملتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کام کے شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ کتنا مختصر جملہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتنا مختصر جملہ ہے، کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا ہے اور کوئی لمبی چوڑی محنت اس میں نہیں کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کا فائدہ کتنا عظیم ہے، اس کا فائدہ کتنا بڑا ہے کہ پوری دنیا کے مشاغل میں رہتے ہوئے ہم اگر یہ کام کریں اور بسم اللہ پڑھیں تو وہ ہماری دنیا دین بن جاتی ہے۔
اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اچھا، سورہ فاتحہ کے شروع میں اور ہر کام کے شروع میں بسم اللہ جو پڑھی جاتی ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ اسلام نے کیوں ہدایت دی کہ آپ کوئی بھی اہم کام شروع کرو اللہ کے نام سے کرو؟ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اسلام مسلمانوں کو، انسانوں کو ان کی دنیاوی زندگی میں اللہ رب العزت کی طرف ان کا رخ موڑنا چاہتا ہے، اور دنیا سے ان کو بے رغبت کر کے اللہ کی طرف ان کا دھیان مائل کرنا چاہتا ہے کہ جو بھی کام ہے اور جو بھی بندہ اپنے آپ کے وجود کو اور اپنے سارے کاموں کا خالق اللہ کو سمجھے گا اور وہ اللہ کی طرف منسوب کرے گا تو وہ کامیاب ہے۔ یہی بات کی ہدایت دی گئی اور یہی حکمت مضمر ہے کہ انسان اپنے وجود کو اور اپنے ساروں کاموں کے کرنے والے کا خالق مالک اللہ کو سمجھے۔ میرے بھائیوں، کھاتے ہم بھی ہیں، غیر مسلم بھی کھاتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کھانا کھانے سے پہلے اور لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالنے سے پہلے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یہ لقمہ زمین سے لے کر پک جانے تک اور آسمان، ستارے، ثریا اور دیگر جو فضائی مخلوقات کی طاقتیں ہیں اور دنیا بھر کے کروڑوں لاکھوں انسانوں کی محنت صرف ہو جانے کے بعد ایک لقمہ تیار ہوتا ہے، وہ انسان اپنی زبان سے یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ، میرے بس میں نہیں ہے کہ میں وہ لقمہ حاصل کر سکوں، اللہ تیری ذات ہے، تیری کریم ذات ہے کہ تو اس لقمے کو اتنے سارے مراحل سے گزار کر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ اسی طرح ہم بھی سوتے جاگتے ہیں، غیر مسلم بھی سوتے جاگتے، ہم بھی نقل و حرکت کرتے ہیں، غیر مسلم بھی نقل و حرکت کرتے، ہم بھی سواری پر چڑھتے ہیں، غیر مسلم بھی سواری پر چڑھتے ہیں، اترتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کا یہ عمل کہ وہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ کا استحضار کرتا ہے اور سارے کاموں کے ہونے کو اللہ کے سپرد کرتا ہے اور اللہ کی مدد کے ساتھ شروع کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا تھوڑی دیر کا وقت اس کے پیچھے صرف کرنا اور اتنا مختصر جملے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا ذکر خدا بن جاتا ہے۔ گرچہ ہم دنیاوی مشغلے میں مشغول ہیں، اپنے کاروبار میں مشغول ہیں، ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، لیکن ایک مسلمان کا یہ عمل اس کو دنیاوی مشاغل سے ہٹا کر ذکر خدا بنا دیتا ہے، عبادت بنا دیتا ہے۔ یہ ہے بسم اللہ کی تاثیر کہ دنیا دین بن جاتی ہے۔ آپ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل اور اس کی حکمت بیان کر دی گئی۔ اب تیسری اور اہم بات جو آپ کے سامنے عرض کرنی ہے وہ ہے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کی تفسیر۔ آیت مبارکہ یہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کا پالنہار ہے، پالنے والا ہے۔ الحمدللہ یہ ایک جملہ ہے اور اتنا بہترین جملہ ہے کہ جہاں اس جملے میں ہم نے اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی تعریف بیان کی، وہی معجزانہ طور پر ہم نے اللہ کی توحید کا اقرار بھی کر لیا، یا یوں کہیے کہ اللہ نے الحمدللہ کے اندر معجزانہ طور پر ہمیں توحید کا سبق بھی یاد کرا دیا۔ دنیا بھر کے اندر جس بھی چیز کی تعریف ہوتی ہے در حقیقت وہ اللہ کی تعریف ہے۔ ہم دنیا میں خوبصورت نظارے دیکھتے ہیں، خوبصورت مناظر اور نفع بخش چیزیں دیکھتے ہیں، ان کو دیکھ کر ہمارا دل ان کی طرف کھینچا جاتا ہے، یا وہ حسین اور خوبصورت مناظر ہمارے دل کو اپنی طرف کھینچتے ہیں،
تو یہ اس کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ وہ یا تو ایک تصویر ہے یا نقش و نگار ہے۔ یہ در حقیقت کمال ہے صناع کا، اللہ کا، خالق کا، جس نے اس کو بنایا ہے۔ تو دنیا کی ہر وہ چیز جو تعریف کی مستحق ہے، تو اس کے پیچھے پس پردہ اللہ کی تعریف مضمر ہے۔ در حقیقت وہ اللہ کی خوبی بیان کرنا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے۔ تو الحمدللہ کے اندر اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور معجزانہ طور پر توحید بھی بیان کی گئی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ بھئی جو ذات تمام تعریفوں کے لائق ہو، تمام تعریفوں کی مستحق ذات اللہ کی ذات ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ عبادت کے لائق، پرستش کے لائق، پوجا کے لائق کون سی ذات ہوگی؟ اللہ ہی کی ذات ہوگی۔ الحمدللہ۔ اس کے بعد فرمایا گیا رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کا پالنہار ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کے معنی ہے تربیت کرنے والا، اور تربیت کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو اس کی جملہ مصلحتوں کی رعایت کرتے ہوئے درجہ بدرجہ آگے بڑھانا، یہاں تک کہ وہ حد کمال کو پہنچ جائے، رب اسے کہتے ہیں۔ اور یہ رب ہونا یہ خالق کی خاص صفت ہے، مخلوق کی صفت نہیں ہو سکتی۔ مخلوق مربی اور رب نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ مخلوق خود تربیت کی محتاج ہے، وہ کیا کسی دوسرے کی تربیت کرے گی؟ اللہ رب ہے ہمارا، اللہ خالق ہے، اللہ تربیت کرنے والا ہے۔ العالمین، عالمین یہ عالم کی جمع ہے، عالم کا بہو وچن ہے، اور عالمین سے مراد دنیا بھر میں جون سی بھی جنس کی جو بھی مخلوقات ہو، وہ ساری کی ساری عالمین کے ضمن میں آ جائے گی۔ فرشتے، آسمان، زمین، جنات، انسان، نباتات، جمادات، اس کے علاوہ جتنی بھی جنس کی جو بھی مخلوقات کائنات میں ہو سکتی ہے، وہ ساری کی ساری العالمین میں داخل ہے۔ ان سب کی تربیت کرنے والا کون ہے؟ میرا اور آپ کا خالق اللہ۔ اور یہ بات بھی بعید نہیں ہے، دور نہیں ہے، کہ جس عالم میں ہم رہتے ہیں اور اللہ کی بے شمار کروڑ ہاں کروڑ مخلوقات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، یہ ایک عالم ہو اور اس عالم کے علاوہ بہت سارے لاکھوں کروڑوں عالم دوسرے ہو۔ ایک صحابی سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 70,000 عالم ہیں، مشرق سے مغرب تک ایک عالم ہے اور اس کے علاوہ باقی دوسرے عالم ہیں۔ تو اللہ تمام جہانوں کی تربیت کرنے والا ہے۔ اس تفسیر کے نتیجے میں ترجمہ یہ ہوا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو کائنات کی تمام جنسوں کی تربیت کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کی ان باتوں سے ہمیں کیا سبق ملا؟ یہ بڑا ضروری ہے۔ دو چیزیں آج کی تفسیر میں خاص ہمیں جاننے کو ملی، اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی میں عمل بھی لائیں۔ پہلی بات کہ ہر اہم کام کے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا ہے۔ اللہ کے نام سے کوئی بھی کام کی شروعات ہو اور اللہ کی مدد کے ساتھ کسی کام کی شروعات ہو تو اس کام میں برکت رہتی ہے، وہ کام ادھورا نہیں رہتا ہے۔ دوسری چیز جو الحمدللہ رب العالمین کے ضمن میں معلوم ہوئی، وہ یہ کہ اللہ نے تمام جہانوں کو اور پوری کائنات کو جو پیدا فرمایا ہے وہ انسان کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو ساری چیزیں اپنے اپنے کام میں تو مصروف ہیں، آسمان اپنے کام میں مصروف ہے، سورج اپنے وقت پر طلوع ہو رہا ہے برابر، چاند اپنے وقت پر طلوع ہو رہا ہے برابر،
اور دنیا کی ہر مخلوق اللہ کے دیے ہوئے کام میں بیزی ہے، مصروف ہے، تو کیا جس اللہ نے کائنات کو انسان کی خدمت کے لیے مقرر کیا تھا، بنایا تھا، کیا وہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیہودہ اور بیکار تو پیدا نہیں کیا ہوگا؟ نہیں، اللہ نے ہمارے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں، کچھ فرائض عائد کیے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں یوں فرماتا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو، انسان کو کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مفسرین کرام تفسیر کرتے ہیں اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، میری پہچان کے لیے پیدا کیا۔ ہمارا کام قرآن نے بیان کر دیا، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی معرفت ہے، اور وہ ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ ہم دنیا کے چپے چپے کے اندر، دنیا کی ہر مخلوق کے اندر اللہ کی قدرت کو دیکھو، اللہ کی کبریائی کو دیکھیں، اللہ کی بڑائی کو دیکھیں، ہمیں اللہ سمجھ میں آئے گا، اللہ کا تعارف ہوگا، اللہ کی پہچان ہوگی، اللہ کی معرفت ہوگی۔ یہ دو چیزیں آج کے درس قرآن میں ہمیں سمجھنے کو ملی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان